مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ اس کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں اس سے گہوارے میں بھی کام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کرنے کی فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلائے کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے ایک وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اسی لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں سے اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہی تھیں جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں کے بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اور اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان و نیک اصلی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جاننے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز
محبت